جو شریعت میں جائز ہے ڈنکے کی چوٹ پر اس چیز کو مانو کہ ہاں یہ جائز ہے، جو شریعت نے منع ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر بولو کہ ہاں یہ صاحب منع ہے. یا تو یہ کہہ دو کہ صاحب ہم قرآن و حدیث کو مانتے نہیں ہیں، یہ کہہ دو گے تو پھر کافر ہو جاؤ گے، ہے نا. قرآن و حدیث کا انکار کرنے والا کیا ہے، پھر مسلمان نہیں رہتا ہے. اگر قرآن و حدیث کو مانو گے تو ان سب چیزوں کو صاحب ایک طرف رکھنا پڑے گا، کیونکہ کربلا صرف ایک ہے، وہ ہے عراق کے اندر، جہاں میرے حسین امام حسین آخری دم تک کربلا کے میدان کے اندر رہے. اور جب انتقال آپ نے، شہادت جب آپ نے پائی تو سر سجدے کے اندر تھا. ارشاد فرمائے تھے لوگوں گواہ رہنا، امام تمہاری نظروں سے جا رہا ہے، پردہ فرما رہا ہے، لیکن یاد رکھو امام جاتے جاتے بھی یہ پیغام دے رہا ہے کیسے ہی مصیبت کا وقت آ جائے، کیسے ہی پریشانی کا وقت آ جائے، ساری پریشانیاں برداشت کر لینا، غم برداشت کر لینا، لیکن اسلام کے دامن پہ کبھی آنچ نہ آنے دینا. یہ پیغام تھا میرے آقا حسین کا کربلا کے میدان کے. کوئی بھی یہ بتا دے، سب کو میں چیلنج دیتا ہوں، کوئی بھی یہ بتا دے مجھے ایک بھائی کہ یہ بتاؤ کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کرنے کے بعد میں جب قافلہ کربلا سے لے کے ملک شام پہنچا تھا یا کوفہ پہنچا تھا اور ہوتا ہوا مدینہ شریف پہنچا تھا تو 3 دن تک ڈھول بجائے گئے تھے. آپ سب لوگ ایک آواز میں بولنا، یہ بتاؤ وہاں پر ڈھول 3 دن حسینیوں نے بجائے تھے یا یزیدیوں نے بجائے تھے؟ کس نے بجائے تھے؟ یزیدیوں نے بجائے تھے نا. سب اس بات کو مانتے، جو اس بات کو نہیں مانے صاحب وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یزیدیوں نے ڈھول بجائے تھے. اب جب قافلہ امام حسین کا صاحب لٹا ہوا ملک شام پہنچا یزید کے دربار میں، زینب یزید کے سامنے موجود ہے. یزید نے کیا کہا تھا زینب سے، اے زینب اللہ کا شکر ہے کہ صاحب اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے. یزید اس وقت مطلب وہ بھی اسلام کا ماننے والا تھا، وہ بھی قرآن کی نالج رکھنے والا تھا، قرآن کا حافظ تھا یزید. یزید نے کیا بولا زینب سے، زینب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے، اللہ نے ہمیں فتح دی ہے. اس فتح کی خوشی کے موقع پر ہم نے جو جنگ جیتی ہے اس موقع پر ہم اعلان کرتے ہیں پورے شہر کے اندر میلہ لگا جائے اور ہر گھر سے عورت بچے بوڑھے جوان سارے کے سارے اس میلے میں جاؤ، خرید و فروخت کرو. سب کو یہ کرنا پڑے گا. سارے کے سارے لوگ گئے، میلہ لگایا، خرید و فروخت کی. اب مجھے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتاؤ، اگر باقی آقا حسین سے محبت ہے تو یہ بتاؤ کہ وہاں جو میلہ لگایا تھا وہ حسینیوں نے لگایا تھا، یزیدیوں نے لگایا تھا؟ یزیدیوں نے لگایا تھا نا میلہ. تو میلہ لگانا کس کا طریقہ ہے، حسینیوں کا یزیدیوں کا؟ یزیدیوں کا. تو میلے کے اندر حسین کے گھر والے گئے تھے یا پھر یزیدیوں کے چاہنے والے گئے تھے؟ یزیدیوں کے چاہنے والے گئے تھے میلے کے اندر خرید و فروخت کرنے کے لیے. اچھا حسین والے جاتے ہی کیوں؟ جب حسین والوں نے سنا نا کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا، لوگ خون کے آنسو رو رہے تھے، خون کے آنسو، خون کے آنسو. زینب نے کہا تھا یزید تو شاید قرآن کی اس آیت کو بھول گیا ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اے یزید تو گواہ رہنا، جب تیری نسلیں آئیں گی یا تیرے چاہنے والے دنیا میں آئیں گے تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ ہوگا. جس ماں کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا کوئی یزید نہ رکھے گا اس کا نام. جس ماں کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جو حسین کا ماننے والا ہوگا، ہر ماں اپنے بچے کا نام حسین کے نام پہ رکھے گی. سبحان اللہ، ہے نا. یہ کربلا کے میدان میں زینب نے آواز لگائی تھی یزید کے سامنے. اور یہاں تک بتاتے ہیں جو وہاں پر ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا تھا جب زینب بول رہی تھی نا یزید سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے امام علی مقام بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ، امام علی مقام بات کر رہے ہیں. ملک شام میں کٹا ہوا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ، سب سے اونچا امام حسین کا سر، زین العابدین کا سر، قاسم کا سر، اونو محمد کا سر، ہے نا، اصغر کا سر، اکبر کا سر. ان لوگوں نے سر کی تہ بنا کے اوپر لگایا امام حسین کا سر اور وہاں جا رہے تھے ڈھول بجاتے ہوئے. تو میرے بھائی یہ شریعت نہیں ہے نا. باقی ہم حسینی ہیں تو ہمیں چاہیے ہم نمازوں سے محبت کریں، ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم دین سے محبت کریں. بس ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں سے بس یہی جاننا چاہوں گا کہ یہ بتاؤ ہم لوگ مطلب طبیعت پر چلنا چاہیں گے یا شریعت پر چلنا چاہیں گے؟ بھائی شریعت پہ جانا چاہیں گے نا. اور کربلا کے میدان میں کیا امام حسین نماز کو چھوڑا تھا؟ نہیں چھوڑا تھا نا، نہیں چھوڑا تھا. کیا پیغام دیا تھا آخری وقت کربلا کے میدان میں امام حسین نے؟ دین پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. سوچے تو صحیح. اچھا ہمارا جب کوئی بچہ ہوتا ہے نا 6 مہینے کا اور اگر ماں کی دودھ نہ ملنے کی وجہ سے جب وہ روتا ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں اپنی بیوی سے جلدی کر دودھ پلا بچے کو، بیوی جاتی دودھ پلانے کے لیے. اب سوچے صحیح جب حلق پر تیر اصغر کے پڑا ہوگا تو کیا وہ نظارہ ہوگا، کیسا لگا ہوگا امام حسین کو، کتنے تڑپے ہوں گے امام اصغر. ظالموں کو کوئی پرواہ نہیں تھی، انہیں بس جیتنا تھا، انہیں یہ دکھانا تھا کہ صاحب ہمیں جیتنا ہے. اچھا امام حسین آئے بھی کیوں تھے کربلا کے میدان میں؟ ارے 72 22 ہزار کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟
72 और 22,000 का कोई मुकाबला नहीं होता है। وہ صرف لوگوں سے ملاقات کے لیے آئے تھے اور انہیں حق کا پیغام دینے آئے تھے، شریعت مصطفیٰ کے بارے میں بتانے آئے تھے۔ اگر لڑنے کے لیے آئے ہوتے نا تو آقا حسین کی وہ شان ہے کہ آواز دے تو ساقی کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے۔ یہ امتحان صبر تھا، ورنہ میرے حسین انگلی زمین پہ رکھے سمندر نکل پڑے۔ آقا حسین کی شان وہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا، میں تو کہتا ہوں صاحب نکل دیتا ہوں کہ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ امام حسین کو پانی نہیں ملا تھا۔ غلط ہے نہیں بھائی؟ بے شک امام حسین اگر چاہتے تو پانی کے کتنے دریا بہ جاتے، دریا بہ جاتے۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کیونکہ یہ معاملہ امام حسین کا نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا صاحب کہ امام حسین کا پانی نہ ملا تھا، ارے پانی کی اتنی اوقات نہیں تھی، لبے حسین کو چھو لیتا پانی وہ۔ بے شک بے شک یہ پانی کی اتنی اوقات نہیں تھی امام حسین۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا ہم سب کے راجا خواجہ پاک کیا، اچھا یہ بتاؤ آنا ساگر کے پاس کٹورے لے کر خود گئے تھے، غلام کو بھیجا تھا؟ غلام کو بھائی غلام کو بھیجا تھا، خود تو نہیں گئے تھے نا؟ اور کیا کہا تھا غلام سے؟ غلام سے کہا تھا کہ تجھے آنا ساگر سے مطلب کہا تھا کہ تجھے آقا نے بلایا ہے۔ ہاں غلام سے کیا کہا تھا کہ صاحب جا کر بول دینا پانی کو کہ خواجہ نے بلایا ہے۔ غلام گیا تھا، پیالہ سامنے کرا، پورا آنا ساگر سما گیا۔ اور جب غلاموں کا یہ معاملہ ہے تو آنکھوں کا معاملہ کیا ہوگا، ہے نا؟ تاریخ نے بتایا کہ کبھی بھی امام، بہت آخری بات، اچھی بات، تاریخ نے بتایا کہ امام اصغر کو نا، جن کے حلق پر تیر لگا تھا، انہیں کبھی زمین پر نہیں بٹھایا تھا امام حسین نے، کبھی گود میں رکھتے تھے، کبھی شہروانو اپنی گود میں، اور علی اکبر اپنی گود میں، قاسم اپنی گود میں، زینب اپنی گود میں۔ تو امام اصغر کو سب لوگ اپنے گود میں رکھتے تھے۔ اگر کہیں سو جاتے تھے تو ایک باندھتے تھے جھولا، وہ کپڑے کا، اس میں لے جاتے تھے اصغر کو، کبھی زمین پہ نہ رکھا۔ ہم پوچھتے ہیں آقا حسین آپ نے اصغر کو زمین پہ کیوں نہ رکھا؟ حسین کی جانی سے آواز آتی ہے، میرے چاہنے والوں سنو، اگر میں اپنے علی اصغر کو زمین پہ رکھ دیتا اور پیاس کی وجہ سے اگر علی اصغر اپنی یہیں رگڑ دیتا تو مینا کے میدان کی جو ابراہیم کی سنت تھی وہ علی اصغر یہی زندہ فرمایا تھا، سبحان اللہ، ہے نا؟ انہوں نے ایڑی رگڑی تھی، زمزم نکلا تھا، علی اصغر رگڑ دیتے نا تو جنت کی نہریں نکل آتی اس کے اندر۔ تو ہم حسینی ہیں، ہمیں کام وہ کرنا ہے جو آقا حسین نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے میرے بھائیوں، وہ کام نہیں کرنا ہے جو یزیدیوں نے کرنے کا حکم دیا تھا۔ میلے لگائے یزیدیوں نے، ڈھول بجائے یزیدیوں نے، خوشی منائی یزیدیوں نے۔ اب ہم یہ بولتے ہیں کہ صاحب ہم تو اس لیے ڈھول بجاتے ہیں کہ صاحب حسین زندہ تھے، زندہ ہیں، شہید ہوئے، مرے نہیں ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ڈھول بجانا چاہے خوشی کا معاملہ ہو یا غم کا معاملہ ہو، کسی بھی طریقے جائز ہی نہیں ہے۔ آپ کوئی شراب پیے کہ صاحب میں شراب اس لیے پی رہا ہوں کہ حسین جیت گئے تھے کربلا میں، ابے شراب ہے وہ، شراب ظالم شراب ہے وہ۔ ہاں جہاں تک کہ میری نظر میں سبھی کو پتا ہے، یہ جو ہم ڈھول بجا رہے ہیں، تاجیے نکال رہے ہیں، اور یہ جو کربلا پہ جا رہے ہیں، یہ سب کو پتا ہے یہ غلط ہے، غلط ہے، لیکن کوئی ماننے والا نہیں ہے اس چیز کو۔ یہ ہے اپنی اپنی مرضی چلا رہے ہیں، کچھ مستی کرنے آ رہے ہیں، بس یہ پتا سب کو ہے کہ مانیں گے انشاءاللہ، حسینی رنگ چلے گا دنیا پہ انشاءاللہ۔ بس کیا ہے کوشش ہمیں تمہیں کرنا ہوگی۔ پتہ کیسے مانیں گے؟ اب سے کچھ سال پہلے ہم نے کچھا کی سرزمین پہ دیکھا ہے کہ ہر تاجیے کے ساتھ میں ڈھول آتے ہی آتے تھے۔ آج کی تاریخ دیکھو، کوئی ڈھول بجانے والا یہاں موجود نہیں کچھا کے اندر، آج کوئی ڈھول بجانے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ دھیرے دھیرے انشاءاللہ معاشرہ بدلے گا۔ اب سب نوجوان ہو، اب سب کو آگے آنا پڑے گا نا۔ میں نے سنا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں صاحب یہ پرانے جو بڑے بوڑھے تھے انہوں نے کچھ زیادہ معاملہ خراب کر دیا۔ خیر اللہ نے جنت جن کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ ہم سب نوجوان ہیں، ہے نا؟ جب ہمارا اپنا وقت آئے گا، بہن بیٹی کو بھی یہاں پہ نہیں آنا چاہیے کربلا میں۔ یار وہی تو معاملہ ہے۔ اچھا سوچنے والی بات ہے، سب سے پاک جگہ یہ بتاؤ بازار ہے یا مسجد؟ مسجد ہے نا، سب سے پاک جگہ مسجد ہے۔ تو شریعت سے کیا مسئلہ ہے کہ ماں بہن مسجد کے اندر بھی نماز پڑھنے نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی نماز پڑھنے مسجد کے اندر۔ ہاں تو جب جو پاک جگہ سب سے زیادہ ہے مسجد، جب وہاں ماں بہنوں کا جانا جائز نہیں ہے تو ان فرضی کربلا میں جانا کیوں جائز ہو جائے گا؟ ماں بہنوں کا یا میلوں میں جانا کیوں جائز ہو جائے گا؟ سوچنے والی بات ہے۔ جب اللہ نے عقل دی ہے نا، عقل دی ہے، لیکن تو امام حسین کا یہی پیغام ہے کہ صاحب اپنے آپ کو ہم اور آپ روکیں۔ کربلا صرف ایک ہے، وہ ہے عراق کے اندر، اور دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے اس کربلا کی، ہے نا؟ تو مطلب اب جب ہر گاؤں کے اندر 20 تاجیے بناؤ گے تو کہاں ان کو لے کر جاؤ گے؟ ایک گاؤں میں ایک بنا لو، اس کا ادب احترام کر لو اور اللہ سے التجا کرو کہ مولا امام حسین کے صدقے ہماری بخشش فرما دے، اللہ دعا قبول فرمانے والا ہے۔ مت بناؤ 20 30 گاؤں کے اندر۔ اب چلو ہم نے مان لیا یہاں ابھی سب نے لوگ دفن کر دی تاجیے اپنے، اب ہم تم سب گھر چلے جائیں گے۔ کل سے یہاں
वहाँ जानवर लैट्रिन पेशाब करेंगे कल से, इंसान भी लैट्रिन पेशाब करते हैं भाई, हैं भाई? इंसान भी आते हैं यहाँ टॉयलेट करने। कूड़ा कबाड़ा सब आता है। अब बताइए, जिसके नाम पर हम साहब मरने मिटने तैयार हैं, कुछ लोग तो माजल्ला ताजे को इमाम हुसैन भी कह देते हैं, इमाम हुसैन है ये, है ना, तो इनको हमने यहाँ दफना दिया लोगों ने। अब कल से यहाँ पर लैट्रिन पेशाब हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है मेरे भाइयों? तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे जिससे हमें कांटे लगे? तो हमें चाहिए हम नेक काम करें, अच्छे। हाँ, अल्लाह ने हमें बहुत पैसा दिया ना, किसी गरीब का हम सहारा बन जाएं, किसी बेवा का हम सहारा बन जाएं, किसी यतीम के सर पे हम हाथ रख दें। जब यतीम के सर पे हमारा हाथ होगा तो हम यहाँ भी कामयाब होंगे, मैदान महशर में भी कामयाब होंगे, क्योंकि हम आका इमाम हुसैनी गुलाम है ना, उनके हम गुलाम हैं, जिनकी शान ये है। एक शायर इस तरीके से कहता है कि जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है। और ये सच्चाई भी है, सच्चाई भी ये है कि हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है, ता क़यामत जिंदा रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उनको मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। तो मेरे भाई गुजारिश मैं सबसे करूंगा नौजवानों से कि आइंदा याद रखें, और ये मेलों ठेलों में आने वाली ये करबला जिसको हम बोलते हैं, इसमें आने वाली कोई और नहीं है, हमारी अपनी माँ बहनें ही हैं, हमारी अपनी माँ बहनें हैं। तो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि साहब अगर हमारी बीवी कुछ चाहिए मेले में से, तू हमें बता, हम तुझे मार्केट से ला कर देंगे, 10 रुपये महंगी मिल जाएगी चीज़, मार्केट से हम ला कर देंगे। लेकिन नहीं साहब, वो जा रही है मेलों के अंदर, वो जा रही है साहब करबलाओं पे। मेरे भाइयों कोई करबला नहीं है। गुजारिश ये है कि जब हमारा अपना इंशाल्लाह मुआशरे को हम और आप खुद बदलें, धीरे धीरे मुआशरा तब्दील होता चला जाएगा। तो गुजारिश चाहिए कि साहब करबला सिर्फ एक है, वो है इराक के अंदर, वही करबला है जहाँ मेरे इमाम हुसैन ने खुद और 72 जानिसारों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए लुटा दिया था, कटा दिया था। एक ही बचे थे ज़ैनुल आबिदीन, जिनकी बरकतों से आज भी दुनिया के अंदर क़यामत तक सैयद ज़ादे आते रहेंगे, जाते रहेंगे। सैयदों का सिलसिला जो जारी है वो ज़ैनुल आबिदीन के अकेले करबला के मैदान से बचने की वजह से है, और उन्हें बचना ही था, सैयदों की नस्लों को आगे बढ़ाना था, इसलिए उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बचाना था। वो बचे, करबला के मैदान में इमाम हुसैन शहीद हुए। तो मेरे भाई करबला सिर्फ एक है, वो है इराक के अंदर। फ़र्ज़ करो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सवाल तुमसे कर लिया कि तुमने अपनी अपनी करबलाओं के अंदर जिनको दफन किया है उन शहीदों को निकाल कर लाओ, हम कहाँ से लाएंगे वो शहीद भाई? सोचने वाली बात है। अल्लाह ना करे उस दफ ने हमसे सवाल कर लिया कि जो तुमने दफन किए हैं करबला के मैदान में, जो तुम्हारी करबलाएं थीं, तो उन करबलाओं में से उन शहीदों को लाओ निकाल कर। क्या लाओगे? ये कैमरे लेके जाओगे इसके अंदर से निकाल के? ये तो पहले गल चुकी होंगी साहब। तो मेरे भाई शरीयत की मानो, ना कि अपनी तबीयत की।